الرحیم اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سونے کے متعلق گفتگو جاری ہے کہ ہم نے سونا کیسے ہے اور کیا کیا کام کر کے ہم نے سونا ہے۔ پہلا عنوان ہے گھر کے دروازوں کو، مشکیزوں کو، برتنوں کو اور چراغ کو بند کرنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ آرام کرنے کی طرف جائے، بستر کی طرف جانے لگے تو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے، مشکیزیں بند کر دے، برتن بند کر دے اور چراغ بند کر دے۔ اب اگر گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا تو یقیناً اس کے اندر شیطان یعنی چور داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مشکیزہ اگر کھلا رہ گیا اس کے اندر بھی چور داخل ہو سکتا ہے، شیطان۔ برتن کھلا رہ گیا اس کے اندر بھی شیطان داخل ہو سکتا ہے، اور اگر چراغ جلتا رہا تو وہ پورے گھر کو نقصان دے سکتا ہے۔ آج کل تو لائٹس ہیں، پہلے چراغ ہوتے تھے جن کو ہماری زبان میں دیا بھی کہا جاتا ہے۔ اب گھر کے دروازے اگر زیادہ ہیں تو ان کو اچھی طرح چیک کیا جائے، مشکیزیں، برتن، ان کو بھی اچھی طرح چیک کیا جائے۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہ آئے، کوئی لکڑی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو پھر اس برتن پر اللہ کا نام پڑھ دیں تو یوں سمجھ لیں وہ بند ہو گیا، اس کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے۔ دوسرا ہمارا عنوان ہے سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بیٹھا رہا لیکن اس نے اپنے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کیا، اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کیا، تو اس پر اللہ کی طرف سے گناہ ہوگا۔ اور جو بندہ لیٹا رہا، فضول لیٹا رہا، لیکن اس نے اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کیا تو اس پر بھی نقصان ہوگا۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ جب بندہ سونے لگتا ہے تو بندے کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، ایک شیطان آتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، شیطان اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تم نیکی کر کے خاتمہ بالخیر کرو، شیطان کہتا ہے تم برائی کر کے اپنا برا خاتمہ کرو۔ اگر وہ بندہ نیکی کو اختیار کر لے گا تو اس کے سر پر یا اس کی حفاظت کے لیے وہ اللہ کا فرشتہ ساری رات موجود رہے گا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے
برائی کو اختیار کر لیا تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ اب اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ کیا بندہ سوتے وقت صرف وہ ایک جو خاص طریقہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ جس طرح ذکر و اذکار ہیں، کیا صرف وہی کیے جائیں؟ نہیں، اگر بندہ سوتے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کر لے، یا اللہ کا ذکر کر لے، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر الہی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اگلا ہمارا عنوان ہے کہ سوتے وقت یا سونے سے اٹھنے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے۔ صحابہ کی محبت پہ قربان نہ جائیں، حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لی ہے۔ یہی دراصل محبت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے معبود کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لے، اسی چیز کا نام ہی تو محبت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام بستر پر تشریف لاتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے ہی مر رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ کیا جاؤں گا۔ پھر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو حضور یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا، اور ہم نے اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ چونکہ نیند جو ہے یہ ایک آدھی موت ہے، اس کو آدھی موت کا نام دیا گیا ہے۔ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو بندے کو کسی قسم کا کوئی پتہ عطا نہیں ہوتا۔ چند اباؤ ہوتے ہیں جن کی نیند ایسے ہوتی ہے کہ ذرا بھی حرکت ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہے، اگر شور نہ ہو تو اس کو کسی قسم کا پتہ نہیں چلتا، نہ اس کو کوئی بات سنائی دیتی۔ تو نیند ایک آدھی موت ہے، یقیناً ایک آدھی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں پھر وہی آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اعمال کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، گھر کے دروازے بند کرتے ہوئے، مشکیزیں بند کرتے ہوئے، برتن بند کرتے ہوئے، چراغ بند کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، اگر ان کو کرتے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ یہ سارے کے سارے کام میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، اور سنت سمجھ کے جب ہم کریں گے تو پھر ہمیں سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا فیض بھی ملے گا، حضور کی بارگاہ کی طرف سے فیض بھی آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔